خواتین کی ایک بڑی تعداد کو گھروں کے اندر مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے، کہ دین اسلام اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ اس رویے کے تدارک میں کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ایسی ہدایات ہیں کہ جو مردوں کو بتائی جائیں کہ جس کے نتیجے میں جو ایک سوشل ایبیوز کی شکل اختیار کر گئی ہے ہمارے ہاں خاندان کے اندر، عورتوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات پر بالکل ان کو گھروں سے نکالنے تک بات آ جاتی ہے اور گالم گلوچ کا سلسلہ ہوتا ہے؟ اس مس بیہیویئر کے بارے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اس معاملے تو دیکھیے ہدایات اخلاق کی ہوں گی، یعنی گھروں کے اندر قانون نہیں جا سکتا، اس میں اخلاق کی ہدایات ہی دی جاتی ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ وہ معاشرت اختیار کرو جو بھلائی کی معاشرت ہے، وقار کی معاشرت ہے، جس میں اچھی تہذیبی اقدار کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ہماری عمومی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانے کی ہدایت کی گئی۔ جس دین میں تزکیے کو مقصود قرار دیا گیا ہے، یعنی اخلاق کی پاکیزگی، سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، اس میں تو بات بھی اگر مجھے کرنی ہے تو قولوا للناس حسنا ہی کے اصول پر ہوگی، قول سدید ہوگا۔ بات کرنا، کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، اس میں اگر تکبر ہے، اس میں کوئی تشدد ہے، اس میں کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ ہمارے دین میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے باہمی تعلقات کے بارے میں جو ہدایات سورہ حجرات میں دی گئی ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ مجھے ایک مسلمان عورت یا مرد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ اخلاق کی ہدایات ہے۔ لوگ ان اخلاقی ہدایات کی پیروی کریں گے، اللہ کے اجر پائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ تمہارا اصلی امتحان خاندان میں ہوتا ہے، بیویوں کے معاملے میں ہوتا ہے، بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے، اور یہ فرمایا کہ آدمی اگر اچھے اخلاق کا حامل ہے تو اس کا سب سے بڑا اظہار اس کے اہل و عیال میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو قیامت میں بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ سب سے پہلے انہی کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے۔ جب ہمارے ذمے کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے، وہ بچے ہوں، وہ اولاد ہو، اعزاء اقربا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ چیز ہمارے دین میں تطہیر اخلاق کا تقاضا ہے۔ اور جس دین میں تطہیر اخلاق کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، یہاں تک کہ اس کے پیغمبر نے کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق عالیہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قیامت میں قریب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں۔ مذہب یہی کر سکتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی معاشرے میں اگر ان اخلاقی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے، تو سوسائٹی کو آگے بڑھ کے قانون سازی کرنی چاہیے، یعنی معاشرے کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں بہت اچھے قوانین اس معاملے میں بنائے گئے ہیں، بعض جگہوں پر حدود سے تجاوز بھی کیا گیا ہے۔ ان سب کو سامنے رکھ کر اور اپنے دین کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کر کہ ہماری معاشرت معروف اور بھلائی کی معاشرت ہونی چاہیے، ہمیں بھی قاعدے قانون بنانے چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہماری مسجد، ہمارا ممبر، ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، سوسائٹی بحیثیت مجموعی ان اخلاقی اقدار کی علمبردار بنے اور ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائے۔ یہ ہمارے خطبوں کا موضوع ہو، ہماری تقریروں کا موضوع ہو، ہر شخص کو متنبہ کیا جائے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ ایک بدترین انسان کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اور اس میں اندیشہ ہے کہ اس کے اس برے سلوک کے نتیجے میں اس کی عبادات بھی عقارت ہو کر رہ جائیں اور اس کے اجر سے وہ محروم ہوں۔ جی ہاں، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا۔ اس ضمن میں ایک آخری سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بالعموم قصاص اور دیت کے معاملات میں جب آنر کلنگ زیر بحث آتی ہے تو ہمارا قانون بھی اس طرح سے اس کی ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہوتا۔ جو قانونی پروسیس ہے، جو وکلاء ہیں، جو جج ہیں، اس طرح کے معاملات میں بالکل اس بنیاد پر فیصلہ نہیں دیتے کہ یہ ایک قتل ہے، بلکہ اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو غیرت میں آ کے، یہ اہمیت میں آ کے، یا بالکل ہوش و حواس کھو کے کسی نے کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے اور سوسائٹی کو تیار کرنا چاہیے ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اگر کہیں اختلفی ہو رہی ہے تو بغیر کسی تعصب کے وہ محروم فریق کے ساتھ کھڑی ہو؟ یہ اصول کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے تو اس میں حالات دیکھے جائیں، اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن حالات کو حالات کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی کس موقع پر کیا چیز ہو رہی ہے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ یہ جہالت کی صورت اختیار کر چکی ہے،
لوگ اس میں حدود سے تجاوز ہی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی جان مال خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس معاملے میں سخت رویے اختیار کرنے چاہیے، رعایت دینے سے انکار کر دینا چاہیے۔ احوال کی رعایت ہمیشہ احوال کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے، اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سوسائٹی آج کی لے لی جائے اور احوال آج سے 10 صدی پہلے کے لے لیے جائیں۔ دیکھا جائے گا کسی معاشرے کے اندر یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، ان کو روکنا ہے یا ان کا الاؤنس دینا ہے۔ تو اگر تو معلوم ہو کہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی بہت راستے پر ہے اور عام حالات میں لوگ بہت صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ کسی آدمی کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے، فی الواقع وہ اشتعال میں آ گیا، تو اس کی اس کو رعایت بھی دے سکتی ہے عدالت۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جب یہ چیزیں قدر بن گئی ہیں اور لوگوں کو جہالت کی تربیت دی جاتی ہے تو اس میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سخت سے سخت معاملہ کر سکتے ہیں، نہ دیت کے معاملے میں نہ قصاص کے معاملے میں۔ جو کچھ اللہ کا منشا ہے اور قصاص فرض کیا گیا ہے یعنی وہ لازم ہے، تو اسی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور حالات کی اگر کوئی رعایت دینی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ ایک جگہ وہ رعایت دیتے ہوئے آپ کسی دوسرے کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہ ڈالتے۔ اصول سوال پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، 10 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، کچھ اطلاقی سوالات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کا نقطہ اس میں بھی سامنے آئے۔ ٹو دا پوائنٹ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، قانونی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو آداب بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو اپنے اولیاء کو ساتھ لے کر، اپنے اعزاء کو ساتھ لے کر، بلکہ عورت کا کیا معاملہ، مردوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ یعنی ماں باپ نے بچوں کو پیدا کیا ہے، یا اگر کوئی سرپرست ہیں یا اعزاء ہیں یا بڑے ہیں، تو یہ بیاہ یا نکاح کیا ہے، یہ ایک معاشرتی عمل ہے، اس میں خاندان نے خاندان کا حصہ بننا ہے، پوری کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی موقع پر لوگ ان حدود کی خلاف ورزی کریں، اولیاء کو نظر انداز کر دیں، ماں باپ کو نظر انداز کر دیں، تو عدالت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ پوچھے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ یہ کوئی قانونی چیز نہیں ہے، آداب کی چیزیں آداب ہی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اگلے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا خواتین بچیاں اپنی مرضی سے اپنے کسی کیریئر کا انتخاب کر سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر خاندان ان پر دباؤ ڈالتا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، تو کیا وہ مجبور ہیں یا ان کو اختیار ہے اس بارے میں؟ نہیں، کسی کو حق نہیں ہے، تعلیم کا فیصلہ کریں، اس میں مشورہ دیا جا سکتا ہے، رائے دی جا سکتی ہے۔ جب تک بچے بچے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کے فیصلے والدین کرتے ہیں یا سرپرست کرتے ہیں۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچنا شروع ہو جائیں تو وہ فیصلے خود کریں گے۔ ان کے فیصلوں میں ان کی رہنمائی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو جو ضروری سہولتیں ہیں وہ ہم پہنچانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ باقی ان پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ہمارے بچے بھی آزاد ہیں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کو توجہ دلانا، ان کے سامنے اپنے تجربات رکھنا، ان کو آنے والے حالات کے بارے میں خبردار کرنا، اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک۔